وقد انقلب عليه الامر. صاحب سیرت وحد جو مصنف ہے ان کے اوپر اور اسی طریقے سے دوسرا جو ہے جوہر تو نیرہ ان کے جو مصنف ہیں ان مصنف کے اوپر مسئلہ ذرا گڑبڑا گیا، یعنی ان کے دماغ میں یہ مسئلہ الٹی طریقے سے آ گیا. کیا کہا؟ فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا. دیکھو کیا ہے الفاظ دیکھنا، صحت الاستئجار علی تعلیم القرآن، یعنی اجرت پر تعلیم دینا یہ جائز اور درست ہے. متاخرین نے اس کو جائز قرار دیا مجبوری کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے. پڑھانے کی تنخواہ لینا یہ جائز اور درست قرار دیا. امامت کی تنخواہ لینا یہ جائز اور درست قرار دیا. بانگی اذان کی اجرت لینا جائز اور درست قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اجرت مقرر نہیں کرو گے تو کوئی مفت میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرے گا بھی تو کیا پوری پابندی نہیں کرے گا. سمجھ میں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے حضرت ایک دوسرا مسئلہ درمیان میں ضمن یہاں پر آ گیا مجھے، وہ اس وجہ سے میں تمہیں بتا دوں کہ ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ جب تک مذاہب میں رہے پڑھایا 50 سال ان تک انہوں نے بخاری پڑھائی ہے، لیکن مدرسے سے کبھی ایک بھی پیسہ انہوں نے لیا نہیں، فری پڑھاتے رہے. سمجھ میں ہے نہیں؟ لیکن ان سے میں نے خود سنا ہے کہ اگر آج بھی کوئی فری پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے تو رکھنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر تم نے فری پڑھانا منظور کر لیا ہے تو پڑھانے کی پوری ذمہ داری کے ساتھ، پڑھانے کی پوری توجہ کے ساتھ پڑھانا چاہیے تمہیں. سمجھ میں؟ اب تنخواہ کے وقت میں تو تم چھٹیاں اس لیے نہیں پڑھو گے کہ اگر چھٹیاں پڑھو گی تو تنخواہ کٹے گی، لیکن تنخواہ ہی نہیں لیتے ہیں تو پھر گئے تو گئے، نہیں گئے تو گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا، طلباء کا نقصان ہوتا ہے. سمجھ میں آنے؟ اس وجہ سے اگر فری میں پڑھا رہا ہے پھر پوری پابندی ہونی چاہیے، اور پابندی کے ساتھ پڑھا رہا ہو تو پھر اٹھا دیا. تو حضرت تنخواہ نہیں لیا کرتے تھے. اس طریقے سے اگر کوئی آدمی تنخواہ نہ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ بھائی تنخواہ ہم نہیں دیں گے، فری پڑھاؤ. تو ہمارے ایک استاد نے ہمیں بتایا تھا کہ کہا کہ بھائی فری پڑھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم فری پڑھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو کیا ثواب کھلائیں گے. سمجھ میں آنے؟ اس مجبوری کی وجہ سے تنخواہ لینا کو جائز قرار دیا گیا. تو جائز قرار دیا گیا مجبوری کی وجہ سے. اب یہاں پر اللہ تعلیم القرآن لا اللہ تلاوت ہی، تو انہوں نے تعلیم قرآن کو تعلیم قرآن کی مجبوری کی وجہ سے اجازت اور اجرت کو جائز ہے. قرآن کی تلاوت کر کے پیسے لینا جائز ہے، دم کر کے پیسے لینا جائز ہے، پھوک مار کے پیسے لینا جائز ہے. سامنے یہ سب کہنا شروع کر دیا. یہ جی تابعوه على ذلك ونقلوه وهو خطأ صريح، بل كثير منهم قالوا أن الفتوى على صحة الاستئجار. ایک جسارت دیکھو، کتنی جسارت ہے، کتنی ہمت ہے. ایک تو غلط مسئلہ کہہ رہے ہو اور غلط مسئلے پر پھر اتنی تائید اور اتنی سختی کرو کہ مسئلہ یہی ہے، فتویٰ مفتیٰ بھی قول یہی ہے، بزرگوں نے اسی پر فتویٰ دیا ہے اور یہی صحیح قول ہے. غلط مسئلہ، ایک تو غلط مسئلہ چل رہا ہے لیکن اس پر کیا ہے مفتیٰ بھی کا حکم بھی ساتھ میں لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ويطلقون العبارة ويقولون أنه مذهب المتأخرين وبعضهم. اور پھر اس کے بعد اس میں کہتے ہیں کہ متأخرین کا مذہب یہی ہے. صحیح ہے، متأخرین کا مذہب یہی ہے، لیکن تلاوت قرآن پر اجرت لینا یہ متأخرین کا مذہب نہیں ہے. تعلیم القرآن کے اوپر اجرت لینا یہ جائز ہے. سمجھ میں نہیں؟ لیکن تعلیم اور تلاوت دونوں میں فرق نہیں سمجھ کر انہوں نے جائز قرار دیا، اور جائز کرا کر پھر خود اپنے طور پر مذہب کا یہی فتویٰ ہے، ہمارا فتویٰ بالکل صحیح ہے، اور فلاں مدرسے کا فتویٰ بالکل صحیح ہے، دوسرے فتوے دے رہے ہیں وہ غلط ہے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے. سمجھ میں نہیں؟ اس طریقے سے ہونا شروع ہو گیا. ويفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج. اور جب تلاوت جو عبادت کا کام ہے، اس عبادت بھی
درست ہو گئی، اس کی اجارہ بھی درست ہوگا. اس مسئلے کے اعتبار سے اب انہوں نے آگے بڑھانا شروع کر دیا کہ اگر کوئی آدمی حج بدل کرنا چاہتا ہے یا اپنے باپ دادا کے لیے حج بدل کرانا چاہتا ہے تو حج بدل کرانے والے کو کہتا ہے کہ بھائی پیسے میں دوں گا، تم حج بدل کرو، اور تم جو حج بدل کرو گے تمہاری تنخواہ یہاں ہے مہینے کے 40,000 روپے ہے کیا نہیں، اب چھٹی لے کر جانا پڑے گا تو یہ پیسے تو نہیں ملیں گے، وہ 40,000 میں دوں گا. یعنی حج کا خرچہ بھی اور حج کے خرچے کے ساتھ ساتھ حج کرنے کا جو معاوضہ ہے وہ معاوضہ بھی میں دوں گا. جائز اور درست ہے، کیونکہ اس لیے کہ طاعت پر اجارہ کرنا جائز اور درست ہے. مسئلہ دیکھا غلط چلا، اور غلط چل کر کہاں چلا اور کس کس جگہ پر غلطی ہونی شروع ہو گئی اس کی مثالیں بتا رہے ہیں. جیسے صحت الاستجار علی الحج، حالانکہ حج کے لیے اگر تم زندگی بھر کسی کو حج نہ کراؤ تو شریعت کا کوئی نقصان نہیں ہے. سمجھ میں آنے، مرنے والا مر گیا، اس نے حج نہیں کیا ہے، وہ جانے اللہ اس کو معاف کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ جواب دے گا، لیکن تمہارے اوپر اس کا حج بدل کرانا تو ضروری نہیں ہے. اگر نہیں مزہ لینا جائز نہیں ہے. لیکن ان کے بعد کا جب زمانہ آیا اور بعد کے زمانے میں جب معاوضہ کا اور بدلے وغیرہ کا بیت المال وغیرہ کا نظام ختم ہو گیا تو اس وقت متاخرین نے مجبوراً اس مسئلے کو جائز قرار دیا. جی على الطاعة باطل، لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحته على تعليم القرآن للضرورة. ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اس کو جائز اور درست قرار دیا. فإنه كان للمعلمين عطاء، اس وجہ سے کہ اس زمانے میں اساتذہ کے لیے بادشاہوں کی طرف سے، اساتذہ کے لیے نوابوں کی طرف سے کیا ہے عطایا ملا کرتی تھی، ہدیے ملا کرتے تھے، اور ان ہدیوں کے ذریعے سے وہ اپنا گزران چلایا کرتے تھے. سمجھ میں ابھی ایک دم یاد آ گیا، حضرت شیخ نوار اللہ مرقدور نے بھی لکھا ہوا ہے. ہارون رشید کا زمانہ ہے، امام محمد کا زمانہ ہے، یہ ہارون رشید کا زمانہ ہے. ہارون رشید کے زمانے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا. حضرت سفیان محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں. تو گویا کہ ایک ہی وقت میں ان کے یہاں مدرسہ بھی چلتا تھا، خانقاہ بھی چلتی تھی، اللہ والے بھی تھے، خانقاہ بھی چلتا تھا، اور حدیثوں کا بھی درس ہوتا تھا. تو اس وقت ہارون رشید کا جو سیکریٹری یا وزیر اعظم تھا، اس وزیر نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا داری، دنیا کمانا آپ کے بس میں نہیں ہے، پیسے حاصل کرنا، اور آپ کے یہاں اتنا لمبا خرچہ ہے، تو آپ کے یہاں جتنا خرچہ ہے مدرسے کا، دارالعلوم کا، خانقاہ کا، تبلیغ کا، وہ سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، آپ اطمینان سے اللہ اللہ کرتے رہیے، آپ کو پیسے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں؟ اور اسی طریقے سے ہوتا رہا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو سجدے میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس نے مجھے دنیا کے جمیلوں سے، دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیا، تو اس کو آخرت کی فکروں سے آزاد کر دے. سمجھ میں؟ چنانچہ جب ہارون رشید کے اس وزیر کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو کہا حضرت سفیان کی دعا کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں مالدار آدمی جو تھے، کہ کوئی اپنی طرف سے پڑھا رہا ہے، کوئی اپنی طرف سے مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی اپنی طرف سے خانقاہ چلا رہا ہے، اس طریقے سے ہوتا تھا اور وہ انتظام کرتے تھے. لیکن اب جب یہ دور آ گیا، روپوں کا دور آ گیا کہ بغیر پیسے کے اب کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اب اس صورت میں مجبور ہو گیا. تو اس صورت میں اب بغیر پیسے کے کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا، اور کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا تو تعلیم نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی تو دین کا ضیاع ہوگا. اس وجہ سے اب متاخرین جو فقہ آئے، وہ متاخرین فقہ بھی سائے ترجیح،
صاحب تخریج کے حیثیت والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ جائز اور درست ہے، اس وجہ سے اب اس مسئلے کے اوپر عمل کرنا درست ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو صرف اجازت دی ہے تعلیم کی، قراءت القرآن کی اجازت نہیں دی، اس وجہ سے قراءت القرآن کے لیے جائز قرار دینا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور کبھی اس طریقے سے غلط مسئلہ چلا آتا ہے، یہ تحقیق کر کے مفتی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ مسئلے کو اچھی طریقے سے چھانے، جپٹے، اور پھر اس کے بعد اس کو صحیح معلوم ہو اس کے اوپر عمل کریں۔ جی اللہ تعلیم القرآن لی ضرورت ہے۔ فَإِنَّهُ كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت وہ منقطع ہو گیا، بیت المال سے پیسے ملنے بند ہو گئے۔ فلو لم يصح، اب بھی اگر ایک اجارہ صحیح نہ ہوتا تو دین کا ضیاع لازم آتا، تو دین کو بچانے کے لیے مجبوراً یہ صورت اختیار کرنی پڑی۔ تعلیم صرف قرأت قرآن کے لیے دین کو بچانا نہیں ہے، اس میں دین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ زندگی بھر اگر ایصال ثواب نہیں کرو گے تو کیا نقصان ہے؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے ختم کی ایصال ثواب کی قرأت قرآن کی مجالس مقرر کر کر کھلانا پلانا یہ ناجائز ہے، منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جی فلو لم يصح الاستئجار واخذ الأجرة لضاع القرآن وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب، وأفتى من بعدهم أيضا من أمثالهم بصحته على الأذان والإمامة لأنهما من شعائر الدين، فصححوا الاستئجار عليهما للضرورة أيضا، وهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة وأصحابه لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأول، وقد أطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات إلا فيما ذكر وعللوا ذلك بالضرورة۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبارت کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، مسئلہ میں نے بتا دیا وہی ہے، سمجھ میں آئے؟ جی وهي خوف ضياع الدين وصرحوا بذلك التعليل، فكيف يصح أن يقال أن مذهب المتأخرين صحة الاستئجار على التلاوة المجردة؟ تلاوت مجردہ پر اس کے ذریعے سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ وہاں تو ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ضیاع دین ضائع ہو جائے گا، اس وجہ سے پڑھانے کا تنخواہ لینے کو جائز قرار دیا۔ تلاوت کا تم اس کو تلاوت کو اس کے اوپر قیاس کرتے ہو تو یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر کوئی آدمی زندگی بھر تلاوت نہ کرے، زندگی بھر کیا ہے قرآن پاک کی تراویح نہ پڑھائے، زندگی بھر تک قرآن پاک کو ایصال ثواب میں نہ پڑھے، قبر کے پاس جا کر کبھی نہ پڑھے، تو دین کا کون سا ضیاع ہے؟ اس میں دین کا کوئی نقصان نہیں۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ تو جب ضیاع دین نہیں ہے تو پھر اس میں اس مسئلے کو لانا کہ یہ جائز ہونا چاہیے، یہ کیسے صحیح ہوا؟ جی مع عدم ضرورة المذكورة فإنه لو مضى الدهر ولم يستأجر أحدا على ذلك، اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو کرائے پر نہ رکھے، ختم نہ پڑھائے، سمجھ میں آ گیا، اور یہ بھی پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں، وہ تو دوسری بات ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ میرے اپنے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے گاؤں میں ایک امام صاحب تھے، رمضان کا مہینہ آتا تھا، سمجھ میں، تو ہر ایک کو دل میں آتا تھا کہ چلو میں بھی اپنے ابا کے لیے، میں بھی اپنے اماں کے لیے قرآن ختم کروں، لیکن خود تو کر نہیں سکتا، آتا نہیں، یا موقع نہیں، یا شوق نہیں۔ اس وجہ سے وہ مول صاحب پر آتے تھے کہ مول صاحب ایک قرآن پڑھ دینا نے، 100 روپیہ دے دیں گے۔ کتنا؟ 100 روپیہ، 1 روپیہ 25 پینی، 100 روپیہ دے دیں گے۔ مول صاحب کہتا ٹھیک ہے، وہ پڑھتا ہوں بیٹھا ہوتا، ایک آیا جو ہے 3-4 آدمی آئے، اور 3-4 آدمی نے آ کر اس کو کہا کہ بھائی ہمارے ابا کے لیے، ہماری اماں کے لیے، ہمارے فلانے کے لیے ایک قرآن ختم کر دینا نے۔ 100 روپیہ دے دیا، چلے گئے۔ میں نے، میرا دوست تھا، میں نے پوچھا کہ بھائی، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی چھوٹا سا تھا، پڑھتا تھا، ایک قرآن ختم کرنا رمضان میں بہت بھاری پڑتا تھا، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو ایک قرآن ختم کرنا بھاری پڑتا ہے، یہ 5-6 آدمی کا قرآن کیسے ختم کرو گے تم؟ سمجھ میں؟ ہر کوئی 100 روپیہ میں
تو اس نے کہا 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے بخش دینے کا ہو گیا. وہ تو اس نے کہا لیکن میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھو گے تو بھی ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اس لیے کہ تم نے تو پیسے لے کر پڑھا ہے، اور پیسے لے کر پڑھو گے تو ثواب بھی کہاں ملے گا؟ علامہ شامی نے اس کو تفصیل کے ساتھ اس علت کو ذکر کیا ہے، بتائیں گے آگے. بہرحال چلو ابھی سبق پڑھ لو. لم يحصل به ضرر بل الضرر صار في الاستئجار عليه حيث یعنی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کو پیسے لے کر پڑھنے کو جائز قرار دینے میں حرج ہے، نقصان ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے تراویح پڑھا کر پیسے لینا ناجائز ہے، حرام ہے. بہت بھاری لگتا ہے مسئلہ. جی حيث صار القرآن مكسبا وحرفة. ہاں، قرآن ایک مقصد بن جائے گا، کسب کرنے کا راستہ مل جائے گا، ایک حرفہ مل جائے گا، ایک کیا ہے طریقہ مل جائے گا کہ پیسے کمانے کا اچھا طریقہ ہے. برا لگے گا لیکن بعض مرتبہ قاری صاحبان بھی آج کل آتے ہیں، وہ 100 150 روپے لے کر ایک مرتبہ قرات کرتے ہیں، قرات سناتے ہیں. یہ ناجائز ہے، حرام. جی يتجر بها وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئا لوجه الله تعالى خالصا. لا يقرأ شيئا لوجه الله، پیسے کے بغیر پڑھتے ہی نہیں. تو یہ تمہارا کام تو پیسے کے لیے ہوا، جب پیسے کے لیے ہوا تو ثواب کا ملے گا. لا يقرؤون لوجه الله، بل لا يقرأ إلا للأجرة وهو الرياء المحض الذي هو إرادة العمل لغير الله تعالى. فمن ریاکاری کی أين وجہ سے پڑھ رہے ہو. ریاکاری کسے کہتے ہیں وہ بتا دیا کہ عمل اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے کام کرو گے، یہ ریاکاری ہے. فمن أين يحصل له الثواب ثواب کہاں سے ملے گا ریاکاری کے بعد؟ الذي طلب المستاجر أن يهديه لميته. جو آدمی اپنی میت کے لیے ثواب پہنچانا چاہتا ہے، تمہیں ثواب نہیں ملا تو جس کو ثواب پہنچانا چاہ رہے اس کو کہاں سے ثواب ملے گا؟ وقد قال الإمام قاضي خان أن أخذ الأجر في مقابلة الذكر يمنع استحقاق الثواب. اسی طریقے سے ذکر اللہ کے لیے اگر کوئی آدمی پیسے لیتا ہے، سمجھ میں آئے نا، اللہ کی تسبیح پڑھنے کے لیے، 12 تسبیح کا ذکر کرنے کے لیے کہ مجھے 100 روپے دے دو، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، اور اس کو پیسے لینا ناجائز اور حرام ہوگا. اس لیے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ ضائع ہو جائے گا تو دین ضائع ہوگا. جی ومثله في فتح القدير في أخذ المؤذن الأجر ولو علم أنه لا ثواب له لم يدفع له فلسا واحدا، فصاروا يتواصلون إلى جمع الحطام الحرام بوسيلة الذكر والقرآن، وصار الناس يعتقدون ذلك من أعظم القرب وهو من أعظم القبائح المترتبة على القول بصحة الاستئجار، مع غير ذلك مما يترتب عليه من أكل أموال الإيتام والجلوس في بيوتهم على فرجهم وإقلاق النائمين بالصراخ ودق الطبول والغناء. رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہاں دوسری تفصیل بھی بتا دی کہ دیکھو اس طریقے سے ہر وہ کام جو دین کا ہے اس کو کر کے پیسے لینا یہ ناجائز ہے. مثلا ختم قرآن کی مجلس قائم کی جاتی ہے اصالِ ثواب کے لیے، مردوں کو ثواب کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور اس پر بھی تم پیسے لیتے ہو. جیسے میں نے ابھی بتایا 1.5 روپیہ 100 روپیہ، سمجھ میں آیا نہیں؟ یا چائے پیتے ہو، کوکو کولا پیتے ہو، یا ان کے علاوہ کیا ہے کھانے پینے کا نظم وغیرہ ہوتا ہے، جیسا آمدن ہوتا ہے. تو کہتا ہے اگر یہ ہوتا ہے سب معاوضہ کے لیے، بدلے کے لیے ہوتا ہے. اگر تمہیں معلوم ہو کہ جس جگہ پر تم کو ختم قرآن کی مجلس میں بلایا گیا ہے وہاں کھانا پینا کچھ نہیں ہوگا تو جاؤ گے کہ نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں. ارے ہاں کیا نامے جاؤ گے؟ نہیں جائیں گے. ارے نہیں جائیں گے نا، تو گویا کہ تم اس ختم مجلس میں جاتے ہو صرف کھانے کے لیے اور قرآن پڑھتے ہو صرف کھانے کے لیے. تو جب قرآن پڑھنے میں ہی تمہیں ثواب، اگر تم کھانے کے لیے قرآن پڑھتے ہو تو ثواب ملے گا. لوجہ اللہ ہونا چاہیے قرآن کا پڑھنا. تو جب تمہیں پڑھنے میں ثواب ہی نہیں ملے گا تو تم اثارِ ثواب کرو گے تو اس کو کیا ملے گا؟ یہ تو سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا اس وجہ سے. ورنہ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے مرحوم کو کوئی ثواب نہیں ملا تو ایک پیسہ بھی تم کو دیتا وہ. ارے نہیں دیتا نا وہ. سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں
اس قسم کی جو ناجائز چیزیں شروع ہو گئی ہے، جس کو ہم جائز سمجھ کر، ثواب سمجھ کر رہے ہیں، تیجیہ کر رہے ہیں، چوتھیا کر رہے ہیں، مہینہ کا 40واں کر رہے ہیں، 60واں دن کا کر رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اور اس پر کھلاتے پلاتے ہیں، یہ سب ناجائز اور منع ہے جی۔ واجتماع النساء والمردان وغير اور پھر اس ذلك. کے علاوہ دوسرا جو ہے کہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، عورتیں جمع ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، بچے جمع ہوتے ہیں، شور شغب ہوتا ہے، سب یہ کیا ہے؟ قرآن کے ختم کی مجلس کے نام پر ہوتا ہے، جو خود ناجائز ہے، خود منع ہے جی۔ من المنكرات الفظيعة كما أوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن أهل المذهب في رسالة المسمات الشفاء. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ شامی محمد امین ابن عابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے میں کچھ رسائل لکھے ہیں، کچھ فتوے دیے ہیں انہوں نے، اور وہ فتوے رسائل کے سلسلے میں اس زمانے میں لوگوں میں پھیلائے گئے تھے کہ یہ ناجائز، جیسے آج کل کے زمانے میں کوئی بعض اہم مسئلہ ہوتا ہے تو لکھ کر ہم شائع کرتے ہیں، وہ لوگوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے مسئلے لکھے ہیں، وہ رسائل ابن عابدین، کیا نام؟ رسائل ابن عابدین کے نام سے چھپ گئے ہیں، سمجھ میں آنے، دیوبند میں ملتے ہیں، اور وہ ان تمام رسائل کا علامہ شامی نے اپنی کتاب میں جہاں جہاں وہ مسئلہ آیا کہا کہ اس مسئلے پر میں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نامی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شرح وقایع کے پر حاشیہ ہیں، ہدایہ پر جن کا حاشیہ ہے وغیرہ، ان کے بھی رسائل چھپے ہوئے، رسائل مولانا عبدالحی کے نام سے، سمجھ میں آئے، وہ اگر ملے تو لے لینا چاہیے، اس میں بہت ساری چیزیں ذکر کی ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ ختم پر قرآن پڑھ کر ثواب بخشنے پر یہ جو مسائل چل رہے ہیں، اس پر میں نے ایک مستقلاً کتاب لکھی ہے، شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل. اور میرے مرنے کے بعد قرآن ختم کرنا، میرے مرنے کے بعد اتنی مرتبہ لا الہ پڑھنا، یہ سب وصیت کر کے لوگ جاتے ہیں اور لوگ کراتے ہیں، اس کے یہ باطل ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کے اوپر میں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جی۔ وعليها تقارير فقهاء أهل العصر من أجلهم خاتمة الفقهاء والعباد الناسكين مفتي مصر القاهرة سيدي المرحوم السيد أحمد الطحطاوي صاحب طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت علامہ ابن عابدین شامی نے شامی لکھی، اس سے کچھ آگے زمانے میں علامہ طحطاوی نامی مصر میں ایک بہت بڑے فقی گزرے ہیں، طحطاوی علی الدر، طحطاوی علی المراقی نامی کتابیں جن کی موجود ہے، یہ ان سے میں نے وہ پرچہ بھیجا، انہوں نے میرے اس فتوے کو لکھا، اور فتوے کو لکھ کر انہوں نے جواب دیا جی۔ صاحب الحاشية الفائقة على الدر المختار رحمه الله تعالى علیہ ابھی میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، ہاں، تو میں نے یہ رسالہ لکھا اور اس پر ایسے بڑے بڑے لوگوں نے تصحیح کی ہے، اس وجہ سے گویا کہ وہ معتبر ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ یہاں انگلینڈ میں آنے کے بعد حکومت کی طرف سے ڈائیورس جو دیا جاتا ہے، یہ ڈائیورس معتبر ہے یا ڈائیورس معتبر نہیں ہے؟ حکومت کے یہاں جو نکاح کیا جاتا ہے، یہ نکاح معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ آج سے 30 سال پہلے جب اتنا علم نہیں تھا اور لوگ جانتے نہیں تھے، اس وقت اس مسئلے میں یہ تھا کہ یہ تو حکومت کا نکاح ہے، اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں، اس تو حکومت کی طلاق ہے، اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں، اس طریقے سے یہ چیز ہوتی تھی۔ میرے آنے کے بعد وہاں نکاحوں کی مجلس میں گئے، رجسٹرار آفس میں گئے، اور جا کر ہم نے جو تحقیق کی اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ نکاح کے جو الفاظ ہمارے یہاں شریعت میں ہے، وہی الفاظ ان کے یہاں پر بھی ہے، اور وہی الفاظ ہم سے بلواتے بھی ہیں، ایجاب اور قبول کرواتے بھی ہیں۔ اگر کسی آدمی نے، میاں بیوی نے جا کر نکاح کر لیا، ایجاب اور قبول کر لیا، تو ہمارے نزدیک ایجاب و قبول کے بعد 2 مسلمان کا سننا ضروری ہے، گواہ بننا ضروری ہے۔ اگر اس مجلس میں ہمارے آدمی یا دوسرے آدمی مسلمان 2 ہیں، انہوں نے ہماری ایجاب اور قبول سن لیا،
تو شرعی اعتبار سے نکاح منعقد ہو جائے گا. اب اس نکاح کو غیر شرعی نہیں کہا جائے گا. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے طلاق کا مسئلہ ہے. بہرحال دیر وقت زیادہ ہو گیا، میں صرف اشارہ طور پر بتا رہا ہوں کہ یہاں آج کل عورتیں مقدمہ دائر کر دیتی ہے کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، اور اس صورت میں عامتاً حکومت عورتوں کی فیور میں جا کر طلاق دیتی بھی ہے. مرد انکار کرتا رہے، مرد کچھ بھی کرتا رہے، وہ چلتا نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بہت سال پہلے، 20 سال پہلے ایک مسئلہ ہم نے لکھا تھا، حکومت کی طلاق کا شرعی حکم. اور اس مسئلے کو مولانا مفتی تقی عثمانی، اس مسئلے کو مولانا سعید احمد پالنپوری، اس مسئلے کو دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء، اس مسئلے کو مظاہر العلوم کا دارالافتاء، اس سب کے سامنے اس مسئلے کو رکھ کر ہم نے اس پر تحقیق کروائی اور جواب ملا، پھر اس کو چھپوایا. اور اس میں یہ بتایا کہ ان شرطوں کے ساتھ اگر حکومت کی طرف سے طلاق لی جائے گی، چاہے مرد لے چاہے عورت لے، طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آنے وہ چھپا تھا اور بہت ہی پورے یوکے میں وغیرہ چھپا تھا. تو اس پر مجھے یاد آ گیا کہ مولانا علامہ شامی کہتے ہیں میں نے کتاب لکھی اور اس پر علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط کیے ہیں، جس کی وجہ سے کیا اس کا معتبر ہونا درست اور صحیح ہے. سمجھ میں آ گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کتنے بجے آج گھڑی لانا میں بھول گیا؟ 12